الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ شعب الایمان حدیث نمبر 3033 شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو. جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. کیا خوف مجھ کو پیارے نارے جحیم سے ہو. تم ہو شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے سونام سلسلے میں حاضری ہی آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں قیامت کا جا بجا ذکر ہے 100 سے زائد مقامات پر، اور قیامت کو مختلف ناموں کے ساتھ ذکر کیا گیا. تو مختلف نام جو قرآن میں قیامت کے ذکر ہوئے وہ نام بیان کر کے اس کے تحت مدنی پھول بھی پیش کیے جاتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل پیش کریں گے. پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اس سلسلے میں شرکت کس لیے؟ وقت گزاری کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے. جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت، بالخصوص قرآنی آیات کو توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے اللہ کی رحمت کی امید پر. حسب موقع انشاءاللہ کہنے کی نیت کیجیے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ حسب موقع کہنے کی نیت کر لیجیے. نیکی کی دعوت جو دی جائے گی انشاءاللہ میں عمل کروں گا، یہ بھی نیت کیجیے. اور ایصال ثواب کی ترکیب بھی کیجیے. یاد رکھیے کہ نیک عمل کرنے سے پہلے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور عمل کرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا. میں نیت کرتا ہوں کہ میرے نام اعمال میں اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب ہے میں اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں. آپ کے وسیلے سے سارے رسولوں، نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں. صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، جملہ مسلمین و مسلمات، بالخصوص اپنے مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیادہ دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آپ کے اعزاء اقرباء کے حق میں پیش کرتا ہوں. پچھلے سلسلے میں قیامت کا ایک نام ذکر کیا گیا، یوم الخروج، باہر آنے کا دن، قبروں سے نکلنے کا دن. اور اس ضمن میں یہ بھی عرض کیا گیا تھا
کہ بروز قیامت قبروں سے نکلنے کا معاملہ کس کا کس انداز کا ہوگا. مثلاً وہ احمق، وہ نادان، وہ ناعاقبت اندیش جو غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، پاک باز لوگوں کے عیب تلاشتے ہیں، قیامت کے روز انہیں کتوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. وہ لوگ جو گناہ گاروں سے میل جول رکھتے ہیں مگر قدرت کے باوجود انہیں گناہوں سے منع نہیں کرتے، تو میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد آپ کو بتایا جس کا خلاصہ یہ کہ ایسے لوگ قیامت کے روز خنزیر اور بندر کی شکلوں میں اٹھیں گے. اور وہ لالچی اور حریص اور کم عقل جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں قیامت کے روز اس حال میں آئیں گے کہ ان کے منہ سے آگ بھڑک رہی ہوگی. اسی طرح بے نمازی، اس کو آگ کا بادل ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لائے گا. شرابی کا قیامت کے روز قبروں سے اٹھتے وقت یہ حال ہوگا کہ چہرہ اس کا کالا ہوگا، آنکھیں نیلی ہوں گی، زبان سینے پر لٹکتی ہوگی اور خون کی مانند لعاب اس کے منہ سے نکلتا ہوگا. یہ اس کی پہچان ہوگی کہ دنیا میں یہ شراب پیتا تھا. اور وہ بدنصیب جو بدکاری کرتا تھا، زنا جیسے گندے کام میں ملوث تھا، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے سے آگ بھڑک رہی ہوگی اور اس کی شرمگاہ سے بدبو اٹھتی ہوگی. اور اسی وجہ سے وہ جو مخصوص بدبو استغفر اللہ اس کی شرمگاہ سے آئے گی، ساری مخلوق پہچانے گی کہ یہ بدنصیب یہ گندا کام کرتا تھا. اسی طرح جو سود خور ہے، عام طور پر تاجر اس میں ملوث ہوتے ہیں، مال بڑا اچھا لگتا ہے اور مال کے بدلے میں جو لگژریز ہیں بڑا مزہ آتا ہے. اگر اللہ ناراض ہو گیا سارے مزے نکل جائیں گے. پارہ 30 سورہ مطففین کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے سوائے سود خور کے. وہ کھڑا ہونا چاہے گا لیکن مجنون اور مخبوط الحواس بے ہوش ہو کر گر پڑے گا یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہو جائیں. اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے دنیا میں کسی کو آسیب چھو جاتا ہے تو کیسی الٹی الٹی حرکتیں کرتا ہے، تو قیامت کے روز سود خور کا یہ حال ہوگا. اور وہ نادان جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب میں میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. کم تولنے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ، زبان باہر نکلی ہوئی، آنکھیں نیلی ہوں گی، اس کی گردن میں آگ کا ترازو ہوگا. پھر اس کو 2 پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر اس سے کہا جائے گا یہاں سے یہاں تک تولو. یوں اس کو دونوں پہاڑوں کے درمیان 50,000 سال تک عذاب دیا جاتا رہے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت سیدنا علامہ قاضی عیاض علی رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں کچھ چہرے قیامت کے دن کم تولنے کی وجہ سے سیاہ ہوں گے. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. وہ نادان جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حساب لگاتے ہوں گے نا کہ اتنے 1000 روپے، اتنے لاکھ روپے، اتنے کروڑ روپے ایسے دے دوں، ایسے غریبوں کو دے دوں.
اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے 2.5% بھی دینے کی توفیق نہیں ہے. کنجوس. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو سن، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مالک نصاب ہوا اور زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن اس کا مال ایک اژدہے کی شکل میں آئے گا. اژدہا کسے کہتے ہیں؟ بڑے سانپ کو. اس کی آنکھوں میں آگ کے انگارے ہوں گے، اس کے دانت لوہے کے ہوں گے. وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے پیچھے دوڑے گا، اس سے کہے گا اپنا بخل کرنے والا دائیں ہاتھ مجھے دے تاکہ میں اسے کاٹ کر جدا کر دوں. تو تارک زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا بھاگے گا. اژدہا کہے گا گناہوں کی سزا سے بھاگ کر جانے کا ٹھکانہ کہاں؟ چنانچہ وہ اژدہا اسے پکڑ کر اس کا دایاں ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹ کر نگل جائے گا. پھر ہاتھ دوبارہ آ جائے گا جیسا کہ پہلے تھا. پھر اژدہا اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ کھائے گا، اور جب بھی وہ اپنے دانتوں سے اسے کاٹے گا تو وہ درد سے ایسی چیخ مارے گا کہ جس سے اہل محشر کانپ اٹھیں گے. وہ اژدہا اس کے ہاتھ کو کاٹ کر کھاتا رہے گا، اور وہ ہاتھ بھی دوبارہ آتا رہے گا، یہاں تک کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. اللہ عز و جل اس سے حساب سختی سے لے گا. پھر اس کو جہنم کا حکم سنا دیا جائے گا. زکوٰۃ نہ دینے والا اژدہے سے پوچھے گا تو کون ہے؟ جواب دے گا میں تیرا مال ہوں جس کی زکوٰۃ ادا کرنے میں تو بخل کیا کرتا تھا. تو آج میں تیرا دشمن ہوں، میں تجھے ہمیشہ عذاب دیتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ عز و جل تجھے معاف کر دے اور فقراء اپنے حق کے معاملے میں تجھ سے چشم پوشی کر لیں. پھر اسے سر کے بل اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، مہربانی سے، فضل سے مولا ہماری بخشش فرما دے، ہماری بخشش فرما دے. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب. عیب میرے نہ محشر میں اللہ. عیب میرے نہ کھول محشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب. لاج رکھ لے، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی لاج رکھ لے گناہ گاروں کی.
رحمان ہے تیرا یا رب. آمین آمین بجاہ نبی. وہ خوش نصیب جو اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کریں گے، قیامت کے روز وہ قبروں سے کس حال میں اٹھیں گے. سنیے، نیک اعمال کے لیے ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، نفس و شیطان سے جان چھڑائیے، برے دوستوں سے جان چھڑائیے، گناہوں برے چینلز سے جان چھڑائیے، موبائل اور نیٹ کے غلط استعمال سے جان چھڑائیے، رب کی رحمت کا دامن تھام لیجئے. چنانچہ کنز العمال جلد 8 صفحہ 313 حدیث نمبر 23639، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قیامت کے دن روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے، اور پانی کے کوزے جن پر مشک سے مہر ہوگی انہیں کہا جائے گا کھاؤ کل تم بھوکے تھے، پیو کل تم پیاسے تھے، آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے. بس وہ کھائیں گے، کون؟ روزے دار. بس وہ کھائیں گے اور آرام کریں گے حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا روزے دار کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے. بروز قیامت عرش کے نیچے روزے داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسترخوان بچھایا جائے گا جو احاطہ دنیا کے برابر ہوگا. اس پر قسم قسم کے جنتی کھانے، مشروب اور پھل فروٹ ہوں گے، وہ کھائیں گے، پیئیں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قیامت میں دسترخوان بچھائے جائیں گے، سب سے پہلے روزے دار ان سے کھائیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ فرض روزے رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ رجب کے روزے رکھیں، شعبان کے روزے رکھیں، پیر کا روزہ رکھیں، جمعرات کا روزہ رکھیں، ایام 20، 13، 14، 15 چاند کی جو تاریخیں ہیں ان کے 3 دن کے روزے رکھیں. اللہ ہمیں نصیب فرما. صدقہ دینے والے قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے تلے ہوں گے، اور جو اچھے اعمال کریں گے ان کا معاملہ قیامت کے روز اچھا ہوگا اور وہ قبروں سے بہت اچھے حال میں اٹھائے جائیں گے. قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں سے ایک نام یوم المصیر، لوٹنے کا دن بھی ہے. چنانچہ پارہ 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 43 میں ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ. ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم جلائیں اور ہم ماریں اور ہماری طرف پھرنا ہے. کہاں؟ آخرت میں. کہاں؟ آخرت میں. یہ ترجمہ نہیں ہے، آخرت میں یہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور قیامت کے روز ہمیں اس کی طرف اٹھنا ہے. تو قیامت کو یوم المصیر بھی کہتے ہیں. کس لیے؟ کہ قیامت میں جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو قبروں سے زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اس لیے اس کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے کا دن کہا جاتا ہے. تمام مخلوق نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور پھر اعمال کے مطابق جزا یا سزا کا سلسلہ ہوگا. یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے. تفسیر خزائن العرفان، اور انہیں عذاب دیا جائے گا. یہ پارہ 26 سورہ ذاریات کی آیت نمبر 13 ہے. یعنی کفار مشرکین سوال کرتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ عذاب کے دن سے آپ ڈراتے ہیں، وہ کب آئے گی وہ قیامت؟ یعنی کفار کو قیامت کے وقوع ہونے میں شک تھا. اور یاد رکھیے قیامت قائم ہو کر رہے گی، جو قیامت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا. تو کفار اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر سوال کرتے تھے.
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ کفار سے فرما دیں جس دن ان کو دوزخ کے فتنے میں مبتلا کیا جائے گا، یعنی ان کو دوزخ میں آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پارہ 27 سورہ طور آیت نمبر 13، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے۔ تفسیر خزائن العرفان۔ اور جہنم کے خازن کافروں کے ہاتھ گردنوں سے اور پاؤں پیشانیوں سے ملا کر باندھیں گے اور انہیں منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیں گے، اور کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ کفار دنیا میں دوزخ کو، جہنم کو جھٹلاتے تھے، تو ان سے کہا جائے گا، ان کو جہنم میں دھکا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تفسیر در منصور میں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کفار کو گردنوں سے پکڑ کر دھکیلا جائے گا یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں سے ایک نام یوم المنتہا، انتہا کا دن، یہ بھی ایک قیامت کا نام ہے۔ پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 42 میں اس کا ذکر ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَا، ترجمہ کنز ایمان، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان۔ آخرت میں اسی کی طرف رجوع ہے، وہی اعمال کی جزا دے گا۔ تو آخرت میں سب کو رب عز و جل کی طرف جانا ہے، کسی کو خوشی خوشی، کسی کو مجبوراً۔ تو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، کوئی چھپ نہیں سکے گا، کوئی بھاگ نہیں سکے گا، کوئی روپوش نہیں ہو سکے گا۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے انتہا کا دن۔ پارہ 30 سورہ نازعات کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے الی ربک منتہاہا، تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔ روایت میں ہے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا اے بنی عود، میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ تم جانتے ہو بالآخر اللہ عز و جل کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت ملے گی یا جہنم میں جانا ہوگا۔ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الانکار، تلخی کا دن۔ پارہ 27 سورہ قمر کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو تم ان سے منہ پھیر لو جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا، تو تم ان سے منہ پھیر لو۔ تفسیر خزائن العرفان۔ کیونکہ وہ نصیحت اور انذار سے پند پذیر ہونے والے نہیں۔ جس دن بلانے والا، اس کے تحت خزائن العرفان میں لکھا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر، ترجمہ کنز ایمان، ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا۔ تفسیر، جس کی مثل سختی کبھی نہ دیکھی ہوگی، اور وہ ہول قیامت و حساب ہے۔ تو قیامت کو تلخی کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد ان کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا، تو یہ بات انتہائی تلخ ہوگی، انتہائی ناگوار ہوگی۔ اس لیے قیامت کے دن کو یوم الانکار یعنی تلخی کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر کہیں گے اے بوسیدہ ہڈیوں،
اے پھٹے ہوئے چمڑوں، اے ٹوٹے ہوئے بالوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اکٹھے ہو جاؤ اور فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ اور انجام کیا ہوگا؟ جنت یا دوزخ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کی تلخی اور پریشانی سے بچائیں۔ بہت آسان نسخہ بتاؤں قیامت کی تلخی اور ترشی سے بچنے کا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے اسلامی بھائی کو میٹھا لقمہ کھلائے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی ترشی و تلخی دور فرما دے گا۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ کتنا آسان نسخہ ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو مسلمانوں کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھلاتے پلاتے ہیں۔ جامعات کے اندر یہ علم دین حاصل کرنے والے طلباء کو کھلاتے ہیں، جو علم دین سکھانے میں مصروف ہیں ان کو کھلاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت تو مدارس بھی چل رہے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ اور بڑی راتوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، لنگر رضویہ کی ترکیب ہوتی ہے، اس میں ترکیب کرتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو کھلائیں، بچوں کو کھلائیں، اپنے بہن بھائیوں کو کھلائیں، پڑوسیوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، دوستوں کو بھی کھلائیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، فخر و تفخر کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور میٹھا لقمہ اس نیت سے کھلائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کی ترشی اور تلخی سے بچائے، تو اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو قیامت کے روز بے حساب بخشے جائیں گے۔ بہت سارے مسلمان قیامت کے روز بے حساب بخشے جائیں گے، بہت سارے آسان حساب کے بعد بخشے جائیں گے، اور بہت سارے بلا حساب جہنم میں ڈالے جائیں گے، بہت سارے سخت حساب کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور بہت سارے سخت حساب تو ہوگا اور آخر کا جنت میں داخل کیے جائیں گے، بہت سارے جہنم میں اولاً داخل کیے جائیں گے، اس کے بعد اللہ کی رحمت سے، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے یا سزا بھگتنے کے بعد پھر داخل جنت کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے جو بے حساب بخشے جائیں گے اور جنت میں اس کے محبوب کا پڑوس پائیں گے۔ کاش اے حبیب رب باری ہے گناہ کا بوجھ بھاری، تمہیں حشر میں چھڑا حشر میں چھوڑانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، سر حشر بخشوانا، سر حشر بخشوانا، سر حشر بخشوانا، مدنی مدینے والے، میرے والدین محشر میں گو بھول جائیں سرور، کہیں تم نہ
مدینے والے سر حشر بخشوانا، مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے